السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس آف قرآن، سبق نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیق افلا تتذکرون۔ سورہ السجدہ، چیپٹر نمبر 32، آیت نمبر 4۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان چیزوں کو جو ان کے بیچ میں ہے ان نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پہ جلوہ فروز ہوئے۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اور یہ پورے کھلے طور پہ ہمیں پورا نمایاں کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر جا کے بیٹھ گئے، عرش فرما ہو گئے۔ اس کے سوا اب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائی، آسمان اور زمین اور ان سب کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں بنائیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر فرما ہو گئے۔ اب یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار کی ہے، تو اللہ کے پاس تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ پھر جب یہ سب پتہ ہے تو پھر ہمیں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہاں اللہ اپنی وحدانیت، اپنی قوت سب ظاہر کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے نا، زمین کون بنائے گا؟ کون ہے جو حمایتی ہے جس نے زمین بنایا ہو؟ وہ حمایتی بتائیے جس نے آسمان بنایا ہو، اور وہ حمایتی بتائیے جو ان چیزوں کو، تمام چیزیں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے یا اندر ہے، ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ کون ہے حمایتی جس کو ہم پکارنے جاتے ہیں، جس کو ہم فلانا ڈھکرانا یہ وہ کہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ سب چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اب آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس کو پکارنا چاہیے؟ جس نے جس کو پیدا کیا اس کو پکارنا چاہیے، یا پیدا کرنے والے کو پکارنا چاہیے؟ ایک سمپل بات ہے جو ایک سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس لیے آخر میں اللہ کہتے ہیں کیا تم ہوش نہیں پاؤ گے یا ہوش میں نہیں آؤ گے؟
ہم جو در در بھٹکتے ہیں، یہ مدد وہ مدد، ایسی مدد ویسی مدد، یہ جو ہے یہ منت وہ منت، یہ بابا وہ بابا، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. جو بھی کرنے کی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ صاف ستھرا نظر آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی رچنا رچے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں کسی کو پکارے؟ اور اللہ کو کتنا یہ لگتا ہوگا، مطلب کتنا عجیب لگتا ہوگا کہ میرا پیدا کیا ہوا بندہ میرے پیدا کیے ہوئے بندے سے مانگتا ہے، ذریعہ بنانے کے تھرو مانگتا ہے، ایسے مانگتا ہے. کیا ضرورت ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگے؟ کیونکہ میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزیں 6 دنوں میں بنائی، اور میں جو ہے عرش پہ جلوہ فروز ہوا. کون ہے جو جلوہ فروز ہوگا عرش پہ؟ اللہ ہی تو ہے. تو اللہ خود کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں، حمایتی یا مددگار نہیں ہوگا کوئی، اور کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. تو پھر ہم کیوں یہ سب چکر میں پڑے؟ ہم صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رجوع ہوگے، اور اللہ ہی دینے والا، یہ یقین رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں پڑھتے ہیں پھر ہم؟ مطلب ہم کیا ڈھونگی ہے؟ اللہ کے پاس یہ سب چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں چاہیے، جو اللہ نے کہا کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے. اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے گناہ کو معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. شکریہ. تھینک یو.